الفصل الثانی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکلتم من کسبکم و ان اولادکم من کسبکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین روزی جو تم کھاتے ہو من کسبکم وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی میں سے ہوتی ہے۔ یہاں پر کسب سے مراد اس کا اولی معنی تو یہی ہے جو بندہ کوئی کام کرتا ہے، لیکن بندہ جس بھی طرح کی محنت کرے وہ اس کی وسعت میں شامل ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کر لے کہ بغیر اس کی محنت کے وہ لوگوں کے پیسے ہڑپ کرتا رہے یا بغیر کسی مشقت کے وہ پیسے کماتا رہے، بلکہ ایک بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا اپنی محنت سے جو روزی کماتا ہے وہ سب سے پاک روزی ہوتی ہے اور سب سے پاکیزہ روزی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اور بے شک تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ اولاد کی روزی بھی دراصل بندے کی اپنی ہی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اولاد کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے اگر میں کسی چیز کو لینا چاہتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتا ہے یا مجھے وہ تصرف نہیں کرنے دیتا۔ تو اتنے میں اس دوران اس کا بیٹا بھی آ گیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا باپ جو ہے یہ فضول خرچی کرتا ہے یا ایسی کوئی باتیں کہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا مال ہے، یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے اس کی اولاد کی کمائی بھی دراصل اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور وہ کچھ کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ ممکن ہے وہ یہ سوچے کہ یار میں خام خواہ ان پر بوجھ بنا ہوا ہوں، اس کو ایسا خیال آئے کہ پتہ نہیں میں ان پر بوجھ بنا ہوا ہوں، میں ان کی کمائی کھا رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اولاد کی کمائی بھی دراصل باپ کی ہی کمائی ہوتی ہے۔ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ بان ولدہ من کسبہ، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ پاکیزہ ترین روزی جو بندہ کھاتا ہے وہ اس کی کمائی ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔